السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز طالبات، دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گزشتہ درس میں، اس سے پہلے والے درس میں یہ بات ہو رہی تھی نے وہ حدیث امام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ ایک طریق سے پھر دوسرے طریق کی طرف یہ اشارہ کیا ہے، تو اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ تھوڑی کچھ باتیں اس میں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصد تھا جس حدیث سے، تو وہ پہلے ہی استدلال کر چکے ہیں کہ قراءۃ التلمیذ علی الاستاذ کی شکل ہے یہ، جو امام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا ہے کہ آپ کے نمائندے نے ایسے ویسے بتایا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا ہے اللہم نعم، یعنی پڑھ کر نہیں سنایا آپ نے۔ تو یہ ہے قراءۃ التلمیذ علی الاستاذ یا عرض التلمیذ علی الاستاذ، کہ شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا یا شاگرد کا استاد کے سامنے پیش ہو جانا، یہ بھی تحمل حدیث کے معتبر ذریعہ ہے۔ اور جو لوگ اس کو ناجائز اور صحیح نہیں سمجھتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں یا صحیح کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، ان کی بات غلط ہے۔ تو اس حدیث کو شروع سے پڑھتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، کہ اس وقت کی بات ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوتا تھا، اس میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، درس ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر آیا، مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اونٹ کو مسجد میں بیٹھا کر باندھ دیا۔ داخل رجل علی جمل فاناخه فی المسجد۔ اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور جو ان کے ہم نوا ہیں، انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ ان جانوروں کا پیشاب، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ صحیح ہے، ارے ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ وہ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے استدلال کرتے ہیں۔ فَأَنَاخُهُ فِي الْمَسْجِدِ، کہ مسجد کے اندر اس کو بیٹھایا ہے اور باندھا ہے، تو ظاہر جانور ہے، مسجد کے اندر پیشاب بھی کرے گا، تو اس کا پیشاب پاک ہے، تبھی تو مسجد کے اندر بیٹھایا ہے اور باندھا ہے۔ لیکن ان کا اس سے استدلال کرنا جو ہے وہ محل نظر ہے۔ کیوں محل نظر ہے؟ اس لیے کہ مستدرک حاکم کے اندر جو ہے یہ حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ فَأَنَاخُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، مسجد کے دروازے پر اس کو باندھا تھا، مسجد کے اندر نہیں باندھا ہے، مسجد کے باہر باندھا ہے۔ اس لیے اس سے یہ استدلال کرنا یہ پیشاب پاک ہے اور طاہر ہوتا ہے۔ یا قرآنیین کے یا عقل والوں کے اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج یہ بتایا تھا کیا، کہ جاؤ اونٹ کا پیشاب، جو اونٹ چر رہے ہیں وہاں بھیجا تھا ان کو، چونکہ ان کو استسقاء کی اور جوا کی بیماری ہو گئی تھی، کہ جہاں پہ اونٹ چر رہے ہیں جا کر وہاں پر اونٹ کا پیشاب پیو اور دودھ پیو۔ یہ ان کا علاج بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے بھی استدلال جو ہے وہ اس پہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ اس میں تضمین کے قاعدے کے مطابق بعض فقہا نے، یعنی احناف نے اس کی توجیہ کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہ دودھ پینے کے لیے فرمایا تھا اور پیشاب بطور لیپ کے استعمال کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس لیے اس سے استدلال کرنا جو ہے وہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام طور پر ایک عام بات کہی، استنده من البول فإن عامة عذاب القبر منه، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کہ عام طور پہ پیشاب کی چھینٹا جو ہے عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔ تو عام ہے پیشاب کو، عام کیا ہے؟ اور یہ کہ جو کسی بعض روایتوں میں کہ وہ شخص جس پہ عذاب ہو رہا تھا قبر کے اندر، وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وہ ٹھیک ہے، لیکن عام تو یہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام بات کہی ہے۔ اور
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے وہ جلالہ کے گوشت کو کھانے کو منع کیا ہے، اس لیے منع کیا کہ وہ غلاظت اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے گوشت کو کھانے کو منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بہر صورت یہ مسئلہ جو ہے وہ محل نظر ہے، اس سے استدلال میں سمجھتا ہوں کہ ان جانوروں کا گوشت وہ جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کو پاک کہنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز محل نظر ہے بہر صورت، لیکن کچھ لوگ اسی کو راجح قرار دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دلائل کی روشنی میں جو ہے حضرت سعد کا واقعہ بھی ہے، اس کو بھی سامنے رکھا جائے۔ یہ ترمذی کے اندر بحث تفصیل سے آتی ہے، بہر صورت اس سے استدلال کیا ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ استدلال یہ محل نظر ہے۔ ثم قال لهم ایکم محمد، پھر اس شخص نے آ کر یہ پوچھا ہے کہ ایکم محمد، کہ تم میں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے، جو صحابہ اکرام میں بیٹھتے تھے تو کوئی ممتاز حیثیت نہیں ہوتی تھی آپ کی، ایک عام صحابہ اکرام کی طرح سے رہتے تھے، ایک عام صحابی کی طرح ہوتے تھے، اس لیے ان کو اجنبی شخص کو پہچاننے میں پریشانی ہوتی تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چبوترا بنا دیا تھا تاکہ کوئی اجنبی آئے تو آپ کو پہچاننے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس لیے وہ ان لوگوں نے یہ بات جو ہے چبوترا صحابہ کرام نے بنا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بہر صورت یہاں ہیں تو پہچان نہیں رہے ہیں، چونکہ اجنبی ہیں، ابھی کبھی دیکھا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ بین ظہرانہم، کے بیچ میں وہ ٹیک لگائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ فقلنا هذا الرجل الابيض المتکئ، کہ یہ سرخ سفید جو ہیں، بعض روایتوں میں هذا الابيض الامغر المتکئ، جو ٹیک لگائے یہ سرخ سفید ہیں، یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال له الرجل ابن عبد المطلب، کہ عبد المطلب کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر عبد المطلب کے بیٹے نہیں ہیں، یہ تو عبداللہ کے بیٹے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حرف ندا یہاں محذوف ہے، اس لیے ابن مرادہ منصوب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن مطلب جو ہے مجازن کہا گیا ہے، اور مجازن انہوں نے استعمال کیا ہے یہ تو اور ایسے کہتے تھے لوگ، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ دادا کی طرف منسوب کو کر کے مجازن کہتے ہیں، تو اس لیے آپ کو بھی یہ کہا قال له الرجل یا ابن عبد المطلب، کہ حرف ندا یہاں پر یا حرف ندا محذوف ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بولو بھائی، کہو میں سن رہا ہوں، کوئی بات نہیں، قد اجبتک، بولو میں سن رہا ہوں۔ فقال الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انی سائلک فمشدد علیک فی المسألہ، یہ کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، لیکن سوال میں تھوڑا لہجہ جو ہے کیا ہوگا، سوال میں سختی کروں گا، سوال میں کچھ لہجہ سخت ہوگا۔ فلا تجد علی فی نفسک، تو آپ دل میں برا مت مانیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا خیال ہو پوچھ لو بھائی۔ یہ کیوں انداز، یہ انداز اس لیے نہ رہے، یعنی نبی علیہ السلام کا اخلاق معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قوم کے نمائندہ بن کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے قوم نے کہا ہو کہ بھائی اس طرح سے کرنا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی معلوم ہو جائے کہ آپ کا کیسا اخلاق ہے، کس اخلاق کے حامل ہیں آپ، اور پھر آپ کے صحابہ کرام کا اخلاق اور ان کی طبیعت کے بارے میں بھی اندازہ ہو جائے، پتہ چل جائے۔ اس لیے صحابہ کرام نے کہ اخلاق کا بھی پتہ چل جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چل جائے، اس لیے وہ اس انداز سے سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ذرا سوال میں سختی ہوگی لیکن آپ ناراض مت ہوئیے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو سوال کرنا ہو بھائی تم کر لو، کوئی بات نہیں ہے، آپ تو صحیح معنوں میں قرآن نے جس کی تعریف کی ہوئی انک لعلی خلق عظیم،
قرآن جس کی ہمارے مدح سرائی کر رہا ہو، تعریف کر رہا ہو، ظاہر ہے اس کا اخلاق کیسا، اور جس کو پورے مکے والوں نے دشمنی کے باوجود جس کے اعلیٰ اخلاق کی جو ہے کی گواہی دی ہے، تو آپ تو صحیح معنوں میں اعلیٰ اخلاق کو نمائندے تھے۔ آپ نے فرمایا پوچھ لو جو، فقال اسألک بربک ورب من قبلک، کہ اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب اور آپ سے پہلے تمام لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، قسم دے کر پوچھ رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایسی جگہ ہو، یعنی قسم جو ہے بطور تاکید کے بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، ظاہر ہے قسم یہ تاکید ہی کے لیے قسم کھا رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے، یہاں پر دوسری کوئی وجہ نہیں ہے، تو قسم تاکید کے لیے کہ اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کہ کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ سوال۔ اور مسلم کے اندر جو سلیمان کے طریق سے یہ روایت جیسے کہ بتا رہے ہیں امام سلیمان ثابت انس کی طریق میں ہے کہ بڑی ترتیب سے اس نے سوالات جو کیے ہیں، جس سے یعنی ایک ایک چیز کہ کس نے زمین اور آسمان پیدا کیا، اور کس نے یہ زمین بنائی، اور کس نے یہ بنایا، اور ان سب یہ نظام جو چلا رہا ہے دنیا کا چل رہا ہے اس نے منظم انداز میں، اس نے کیا اسی خالق اور مالک نے بڑے مرتب انداز میں جو سوالات اور قسمیں دی ہیں اور سوالات کیے ہیں، اس سے ان کی ذہانت کا کیا ہے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بہت ہی ذہین و فتین انسان ہیں۔ اس لیے ہمارے قوم کے لوگوں نے ان کو ایک اہم معاملے کے لیے کیا ہے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں یہ فرمایا، تو انہوں نے کہا انشدک باللہ، پھر کہا کہ میں اللہ کی قسم آپ سے آپ نے فرمایا ہاں بھائی اللہ، اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، پھر قسم دے کر انشدک باللہ، اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم رات اور دن میں 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بھائی اللہ۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تو 5 وقت کی نماز پڑھیں، تو اس سے شب و روز کے اندر 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ زندگی میں 5 نمازیں آپ پڑھ لیں تو بس وہ فرض ادا ہو گئے، نہیں، ہر روز 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہیں، اور ان نمازوں کے اوقات قرآن مجید کے اندر جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل میں بھی اور دوسرے اور صورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس، اس سے آپ سمجھ کر پڑھیں آپ، تو اس سے نماز کے اوقات کا اس سے اندازہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں، غالباً سورہ طٰہٰ میں ہے، اور اس میں بھی نماز کے اوقات جو ہیں 5 نمازوں کے اوقات کو بتایا ہے تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے یہ کہنا کسی کا کہ نمازوں کے اوقات کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو شب و روز کے اندر 5 نمازیں ہیں، ہر روز 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم سال میں اس ماہ یعنی رمضان کا روزہ رکھا کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی ایک سال میں رمضان المبارک کا روزہ رکھنا یہ بھی کیا ہے ہمارے اوپر فرض ہے۔ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے مالداروں سے یہ صدقے زکوٰۃ کا مال وصول کریں تو پھر ہمارے محتاجوں میں تقسیم کریں؟ یعنی ان تاخذ هذه الصدقة من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا۔ اس سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے، صدقے کا مال مالداروں سے لیا جائے گا اور فقراء میں تقسیم کیا جائے گا۔ مالداروں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، غیر مالدار کے اوپر یعنی غریب مسکین کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ اجتماعی ہوگا، یعنی زکوٰۃ یہ نہیں کہ ہر شخص اپنی زکوٰۃ جو ہے تقسیم کرے،
بلکہ زکوٰۃ کو لینے والا کوئی شخص ہوگا، ایک لینے والا ہاتھ ہوگا، اور پھر وہ ہاتھ کیا ہوگا، پھر وہ لوگوں کے درمیان کیا ہوگا، تقسیم کرے گا، یعنی زکوٰۃ لی جائے گی۔ اور اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی قرآن کے اندر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ خود من اموالہم، کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لے لیجئے۔ لینا یعنی آپ اپنے عامل کے ذریعے سے ان کے مال زکوٰۃ وصول کریں، بیت المال میں رکھیں، اور اجتماعی طور پر اس کو تقسیم کیا جائے۔ یہ سسٹم جو ہے، جتنی بھی اسلام کے اندر عبادات ہیں، سب کے اندر اجتماعیت کا سسٹم ہے۔ یہ نہیں کہ انفرادی طور پر ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کیا کرے، وہ تقسیم کرے، نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اجتماع زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ سسٹم ہی کیا ہے، وہ اجتماعی سسٹم ہے۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور قرآن مجید، اس سے پہلے قرآن مجید سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس سے شوافع نے یہ استدلال کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ تو ان تاخذ من صدقۃ من اغنیائنا، ان تاخذ هذه الصدقۃ من اغنیائنا فتقسم علی فقرائنا، یعنی اسی شہر کے دوسرے لفظ میں ہے کہ ان کے فقراء سے لیا جائے اور انہی کے فقراء میں کیا کیا جائے، تقسیم کیا، یعنی اسی شہر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس لیے اس لفظ سے وہ استدلال کرتے ہیں، چونکہ سلیمان والی روایت میں ہے کہ ان تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم کے الفاظ سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات محل نظر ہے، یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ مال مسلمان فقراء مالداروں سے لیا جائے گا، اور مسلمان فقراء کے اندر اور غریبوں کے اندر جو ہے تقسیم کیا جائے، جو اس کے 8 مصارف ہیں اس میں تقسیم کیا جائے گا اس کو، زکوٰۃ کے مال کو۔ اور زکوٰۃ کے مال کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل بھی کیا جا سکتا ہے۔ جانتے ہیں آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بحرین سے زکوٰۃ کا مال آیا، پھر مدینہ سے زکوٰۃ کا مال جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، تو زکوٰۃ کا پیسہ، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں زکوٰۃ کا پیسہ منتقل کیا جا رہا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل کیا جا رہا ہے، تو یہ جو ہے بات، یہ استدلال محل نظر ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے اللہ۔ فقال الرجل آمنت بما جئت بہ، یہ کہا کہ میں ایمان لا رہا ہوں جو آپ لے کر آئے، جو آپ کی تعلیمات پر ایمان لایا میں، یعنی اس وقت ایمان لایا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس وقت ایمان لا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت ایمان لے آیا، لیکن زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آمنت بما جئت بہ کا مطلب ہے کہ میں تو جو آپ کی تعلیمات میں ہیں میں پہلے اس پر ایمان لا چکا ہوں، اور یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ امام جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ پہلے ایمان لا چکے تھے۔ ہاں البتہ امام اوزاعی وغیرہ اور دوسرے لوگوں کی، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ اس وقت ایمان لے آئے ہیں، اور انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ سلیمان والی روایت میں ہے کہ زعم رسول، آپ کے رسول نے، یہ کا خیال ہے، زعم کا لفظ رسول کے لیے استعمال کیا، آپ کے نمائندے کے لفظ یہ استعمال کیا ہے، تو کہتے ہیں زعم زن و تخمین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اگر مسلمان ہوتے تو زعم کا لفظ نہیں استعمال کرتے، یہ ان کا استدلال ہے، یہ دلیل ہے ان کی۔ اور دوسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن داؤد کے اندر، سنن داؤد میں یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، باب دخول الکافر فی المسجد، اور اس میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ چونکہ وہ کافر تھے، اور کافر کا مسجد میں داخل ہونا جو ہے وہ صحیح ہے، جائز، لیکن ان کا یہ دونوں دلیلیں جو ہیں وہ محل نظر ہیں۔ ایک تو زعم، جیسے ظن عربی زبان میں صرف ظن اور تخمین کے لیے نہیں آتا، بلکہ یقین کے لیے آتا ہے، قرآن میں جا بجا یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے،
اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں اس کو یقین کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح زعامہ جو ہے وہ صرف ظن و تخمین کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ اعتقاد کے معنی میں اور یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیبوئے کی جو الکتاب ہے اس نے اپنے لیے خلیل کے لیے اور حضرت عمر فاروق کے لیے زعم خلیل ابن احمد کذا، زعم فلان کذا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کس معنی میں اس نے استعمال کیا ہے؟ یقین کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو عربی میں زعامہ جو ہے یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اس عمل سے کہ انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کیا، باب دخول الکافر فی المسجد، اور اس میں حدیث یا نقل کی، اس سے بھی استدلال صحیح نہیں، اس لیے کہ اس وقت جو ہے کوئی بھی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتا تھا، آتا تھا، تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم کافر ہو کہ مسلمان ہو، اس لیے کہ اس وقت تو سبھی لوگ آتے تھے، داخل ہوتے تھے مسجد کے اندر، کوئی اس میں روک ٹوک کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے اس سے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے، اس لیے تو انہوں نے کوئی عقیدے کے توحید کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ اگر وہ پہلے سے ایمان نہ لائے ہوتے تو وحدانیت کے بارے میں سوال کرتے پہلے۔ بھائی یہ اس وقت آئے ہیں کب؟ یہ اصل پہلے طے کر لیا جائے۔ امام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، صحیح بات یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں آئے ہیں، اس لیے کہ سلیمان والی روایت میں حج کا تذکرہ بھی ہے، اس میں تو نہیں ہے، اس میں حج کا تذکرہ نہیں ہے، یہ راوی کی طرف سے اختصار ہے، اس لیے سلیمان کی روایت میں حج کا بھی تذکرہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ 5 ہجری میں یا 6 ہجری میں آئے وہ بات صحیح نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ہے تو وہ واقدی کی روایت سے ان کو جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، وہ غلط فہمی ہو گئی۔ واقدی کبھی یہ ان کی تاریخی بہت بڑی چوک ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام ابن ثعلبہ جو ہیں وہ سن 5 ہجری میں آئے، 6 ہجری میں۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ انا امام ابن ثعلبہ اخو بنی سعد بن بکر، سعد بن بکر کا جو ہے میں بھائی ہوں، قبیلے سعد بن بکر سے ہی تعلق ہے۔ تو سعد بن بکر کے لوگ کب مسلمان ہوئے، کب ان کے پاس نمائندہ گیا ہے؟ ظاہر ہے غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوئے، ان کے پاس نمائندہ گیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں آپ کا نمائندہ آیا ہے ہمارے پاس، تو سن 9 ہجری کی بات ہے، آپ نے ان کے پاس نمائندے بھیجے ہیں اپنے، اور انہوں نے دین سکھایا ہے، دین کی باتیں بتائی ہیں ان کو، جا کر کے وہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو اعلیٰ سند حاصل کرنے کے لیے براہ راست اس کی توثیق کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے سامنے اس کو پیش کر کے انہوں نے اس کی اعلیٰ سند حاصل کر لی اور اس کی تحقیق کر لی، پھر اپنے جا کر کے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا ہے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہی زیادہ صحیح ہے کہ وہ امام ابن ثعلبہ سن 9 ہجری میں آئے تھے اور مسلمان ہو کر آئے تھے، اور صرف اپنے کو ایک اجنبی کی شکل میں پیش کر کے وہ تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں، اس انداز سے تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ بات ایک اعلیٰ سند بھی حاصل ہو جائے، براہ راست ہم کو معلوم ہو جائے، اور جو نمائندے نے بتایا ہے اس کی تحقیق بھی ہو جائے، اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی جو تعلیمات ہیں، اعلیٰ اخلاق ہے آپ کا، وہ اخلاق بھی معلوم ہو جائے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کے صحابہ کرام کا اخلاق کیسا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہو جائیں۔ اس لیے یہ آمنت بما جئت بہ جو ہے کلم، تو وہ پہلے ایمان لا چکے تھے، یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ بس مقصد کیا تھا کہ جو چیز آپ کے قاصد سے مجھے حاصل ہوئی ہے اس کو میں آپ سے مل کر کے براہ راست حاصل کر لوں تاکہ بیچ کا واسطہ ختم ہو جائے، بس اعلیٰ سند حاصل ہو جائے۔ اور کس سن میں آئے تھے میں نے وضاحت کر دی، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح ہے کہ وہ سن 9 ہجری میں آئے تھے۔ اس لیے امام ابن ثعلبہ قبیلے بنو سعد کے آدمی تھے، اور اس قبیلے کے لوگ جنگ حنین کے بعد شوال 8 ہجری میں اسلام لائے ہیں، اس کے بعد ہی وہ نبی کے پاس اپنی قوم کے قاصد بن کر آئے ہوں گے، تو ظاہر ہے 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس سے بہت سی باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں، جس کو عملی زندگی میں اس کو منطبق کیا جائے تو بہت سی باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، فائدہ جو ہے وہ کہ استاد کے سامنے عرض اور قراءت جائز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جا سکتا ہے
انہوں نے ایوکم محمد کہہ رہے ہیں تو بزرگوں کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات ابھی بتائی تھی میں نے دوران تشریح کے بغیر کسی کے قسم کا مطالبہ کیے، کہ قسم کا مطالبہ نہیں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ اپنی بات کو مؤکد انداز میں پیش کرنے کے لیے قسم کھا رہے ہیں، تو معلوم ہے قسم کھائی جا سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ اور خبر واحد پر عمل کیا جائے گا، جیسے زمام ابن ثعلبہ نے تنہا جا کر اپنی قوم کو بتایا، ان کی قوم نے اس چیز پر عمل کیا، اس کو تسلیم کیا۔ اور اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ سوال اچھا ہو اور مختصر کرنا چاہیے، سوال اچھا کرنا چاہیے اور مختصر سوال کرنا چاہیے۔ اور اس سے سب سے بڑی بات جو بات سمجھ میں آئی کہ بات سنی سنائی ہو، سنی ہوئی بات کی تحقیق اور تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اور اس روایت میں ابھی میں نے بتایا تھا، اس روایت میں حج کا ذکر نہیں ہے، لیکن مسلم کی روایت میں اتنا اضافہ وَإِنَّ عَلَيْنَا حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کی روایت موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس میں حج کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے وہ 5 یا 6 ہجری میں آئی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حج کا تذکرہ ہے، یہاں پر راوی نے اختصاراً جو ہے قائد کیا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن مسلم کی روایت میں سلیمان کے طریق سے وہ روایت ہے، اس میں ہے موجود۔ اور بخاری کے اندر بھی جو وہ موجود ہے، دوسرے نسخوں میں، ہندوستانی نسخوں میں ہے، تو اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو اسی پر بس کرتے ہیں، آئندہ درس میں انشاءاللہ آگے والا باب پڑھیں گے، باب ما یذکر فی المناولہ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، وما توفیقی الا باللہ والسلام۔